بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 18 جنوری ہے اور سوموار. کالج لگ گئے ہیں بھائی آپ کی. ابھی جو کلاسز ہیں بی ایس کی ان کے لیے کوئی اور تاریخ دیں گے. سرے 10 اسی طرح لیکچر کی ریکارڈنگ معرض عمل میں ہے. جی یہاں سے شروع کریں گے. گلستان سعدی حکایت نمبر 3 جز نمبر واو ہے. جز واو الف با جیم دال ہا یہاں تک پڑھ چکے ہیں. واو جز سے شروع کریں. آوردہ اند کے سپاہ دشمن بسیار. بحکایت در آوردہ اند، اس کو یوں سمجھ لیجئے. آوردہ اند حکایت میں لایا گیا ہے، یعنی بیان میں لایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. یہاں آوردن کا مطلب لانا ہوتا ہے، لیکن آوردہ اند ہمارے علم میں یہ بات لائی گئی ہے، ہمارے علم میں لایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. کوئی سا ترجمہ صحیح ہوگا. آوردہ اند کے آگے آوردہ اند کے سپاہ دشمن بسیار. کہ سپاہ دشمن بسیار بودو اینان اندک. دشمن بیان کیا گیا ہے کہ دشمن سپاہ زیادہ تھے، دشمن سپاہی زیادہ تھے اور یہ لوگ تھوڑے. دشمن سپاہی، یہاں سپاہ دشمن، اس کو مرکب توصیفی کے اصول پہ اس کا ترجمہ کر لیں. یہ دشمن کو سپاہ کی صفت مان لیں. دوسرا یہ کہ دشمن کو آپ مضاف الیہ شمار کرتے ہوئے اس کو دشمن کے سپاہی، ٹھیک، دشمن کے سپاہی زیادہ تھے. دشمن سپاہی، دشمن فوج زیادہ تھی. سپاہ یعنی فوج، ٹھیک ہے. ہاں، دشمن فوج یہ زیادہ صحیح ترجمہ ہے. دشمن فوج زیادہ تھی اور یہ لوگ اینان اندک، یہ لوگ تھوڑے تھے. اندک کے بعد بود یعنی بودند نہیں آیا، کیونکہ وہ بود جو شروع میں آ گیا اسی نے اس کی کمی پوری کر دی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے جماعت. یہ بسیار اور اندک ایک دوسرے کا الٹ ہیں. آوردہ اند کہتے ہیں. ہاں، انہیں کہتے ہیں نہیں، بتایا گیا ہے. کہتے ہیں نہیں، بتایا گیا ہے. کیونکہ آوردن سے آوردن مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہے لانا. اس کا نون اڑا دیں، آورد فعل ماضی بن گیا، وہ لایا. تو اس کے آخر میں ہے لگا دیں اور بعد میں الف نون دال کا اضافہ کر لیں. است سے اند ہے. آوردہ است وہ لایا ہے، آوردہ اند وہ لائے ہیں، لفظی ترجمہ. لیکن یہ چونکہ ایک پوری تعبیر کا قائم مقام ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے کریں گے. یہ انہوں نے بتاتے ہیں، یہ صحیح نہیں. بیان کرتے ہیں، فعل حال میں جو ترجمہ کیا ہے یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. آگے چلے. اس کے بعد ہے جماعتی آہنگ گریز کردند. ایک گروہ نے بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا. جماعتی جماعت سے، جماعتی ایک گروہ. اب بار بار ہم یا وحدت کی آئندہ وضاحت نہیں کریں گے. تو آہنگ ارادہ، آہنگ گریز بھاگ جانے کا ارادہ، کردند انہوں نے کر لیا. انہوں نے ایک گروہ نے بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد ہے پسر نعرہ بزدو. پسر نعرہ ای لکھا ہوا یا نعرہ اکیلا لکھا ہے؟ نعرہ. پسر نعرہ بزدو گفت. لڑکے نے نعرہ لگایا، نعرہ مارا اور کہا. نعرہ زدن، نعرہ مارنا. زدن کا ترجمہ، زدن کا لفظ پیچھے پڑ چکے ہیں. وہ گفت کیا کہا آگے؟ اے مردان، اے مردان بپوشید یا جامع زنان بپوشید. اے جوانوں، اے مردان بپوشید، اے جوانوں یا کوشش کر لو
یا عورتوں کا لباس پہن لو. یہاں حضرت صاحب نے کوئی ترجمہ اور کیا، وہ کیا تمہیں عورتوں کا لباس نہ ہے پہننا نا؟ پڑے. دوبارہ جامع زنان نہ پوشید. ترجمہ پڑھو نا، کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اے جماع مرد ہمت سے کام لو. اے جماع مرد نہیں، اے جماع مردو ہمت سے کام لو تاکہ تمہیں عورتوں والا لباس نہ پہننا پڑے. اگر اس طرح بات صحیح مانی جائے تو پھر اسے فارسی جملے کو یوں ہونا چاہیے، اے مردان بکوشید تا جامع زنان نہ پوشید. اے جوانوں کوشش کر لو، اے مردوں کوشش کر لو، جوان مردوں کوشش کر لو تاکہ تمہیں عورتوں والا لباس نہ پہننا پڑے. تو ایسی بات نہیں ہے، ایسے نہ اصل نسخے میں ہے نہ بنی سکتا ہے جملہ. یہ عجیب سا ترجمہ ہے اور عجیب سی تعبیر انہوں نے سوچی ہے کوئی. اے جوانوں، ہے مردوں کوشش کر لو یا عورتوں کا لباس پہن لو. ظاہر ہے اگر تم کوشش کر لو گے تو اس کوشش کے نتیجے میں کیا ہے، یا بزرگی وہ کیا ہے، مہتری گر بقام شیر درست شو خطر کن زکام شیر بجوئی. یا بزرگی و عز و نعمت و جاہ یا چو مردنت مرگ رو یا رو. یا پھر تمہیں اس کوشش کے نتیجے میں، یہ میں نے 4 مقالہ سے شعر پڑھ دیا کہ مہتری گر بقام شیر درست، کہ مہتری بڑائی بزرگی اگر شیر کے منہ میں بھی ہے نا، شیر کے منہ میں بھی ہے. شو خطر کن آگے بڑھو، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آگاہ ہو، تو یہ شو آگے ہو، خطر کن خطرہ مول لے، زکام شیر بجوئی وہ اس کو شیر کے منہ سے ڈھونڈ نکال لے باہر. یا بزرگی اور عزت نعمت و جائے، اب یا تجھے وہ بزرگی عزت نعمت جاہو جلال مل جائے گا. یا چو مردانت مرگ رو یا رو، یا پھر تو مردوں کی طرح موت کا سامنا کر. تو ظاہر ہے کوشش کرنے سے تو پھر 2 ہی کام ہوں گے، یا فتح یابی ہوگی یا شہادت ملے گی. اور عورتوں کا لباس پہننے سے پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ مخنث سمجھ کے اٹھا لے جائیں گے کہ یہ مرد بھی نہیں ہے، یا اگر یہ عورتیں نہیں لگ رہے تو یہ مرد بھی نہیں ہے، تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، چھوڑ دیں گے. ورنہ اگر تم نے عورتوں کا لباس تم نے کوشش بھی نہ کی اور عورتوں کا لباس بھی نہ پہنا تو بہرحال پھر وہ تمہیں مرد سمجھ کے ماریں گے تو صحیح نا، تم سے خطرہ تو محسوس کریں گے نا، تم سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے تمہیں مار ڈالیں گے. لیکن عورتوں کا لباس پہن لو گے تو وہ سمجھیں گے کہ تم مرد بھی نہیں ہو، تم عورتوں سے ملتی جلتی کوئی مخلوق ہو، تو پھر وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. یعنی یہ دوسروں کو نا غیرت دلانے کا بڑا اچھا اسلوب ہے کہ اے جواں مردو بکوشید یا کوشش کر لو، یا جامع زنان بپوشید یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو. یہ جو بکوشید ہے یہ کوشیدن سے ہے، کوشیدن کوشش کرنا. اچھا پوشیدن پہننا، تو یہ دونوں فعل امر صیغہ، یعنی فعل امر صیغہ حاضر، ٹھیک ہے، صیغہ جمع حاضر. اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد لکھا جامع لباس، جامع زنا عورتوں کا لباس، عورتوں والا لباس. جی سواران را بگفتن، سواران را بگفتن او تحور زیادت گشت. اچھا سواران را بگفتن او، سواروں کا اس کے یہ کہنے سے حوصلہ غیرت زیادہ ہو گیا. یہ بھی اصل میں ہے تحور سواران زیادت گشت. تحور سواران، سواروں کا، گھڑ سواروں کا حوصلہ، گھڑ سواروں کی غیرت. زیادت گشت زیادہ ہو گئی یا زیادہ ہو گیا. وہ حوصلہ کریں گے تو زیادہ ہو گیا، غیرت کریں گے ترجمہ
تو پھر ہو گئی. گشت کا مطلب گشت گشتن سے ہے، گشتن ہونا، ہو جانا، اس سے فعل ماضی ہے، گشت ہو گیا. زیادت تو آپ نے پڑھا ہی ہے، زیادہ سے زیادت ہے. را کا ترجمہ کا، کے، کی، کو، اسی طرح سے یہ چاروں طریقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن عبارت کے سیاق و سباق میں. آگے کیا لکھا ہے؟ بگفتن او، یعنی با گفتن او، گفتن کہنا، اس کے ایسا کہنے سے. آگے چلے. گشت تو ایک بار حملہ، ایک بار حملہ آوردند، اور انہوں نے ایک ہی بار حملہ کر دیا، یعنی مل کے حملہ کر دیا. ایک ہی بار انہوں نے مل کے ایک ہی بار حملہ کر دیا. حملہ آوردند، حملہ کر دیا، ٹوٹ پڑے. دونوں طرح سے تعبیریں ٹھیک ہے. یہ حملہ آوردند سے ہی اردو میں حملہ آور ہونا رائج ہے، حملہ کرنا. جی بھائی آگے. اس میں آوردند، وہ آوردن لانا سے، حملہ لانا لفظی ترجمہ. لیکن اب ظاہر ہے ہر جگہ پھر آوردن کا لفظی ترجمہ تو نہیں نا کریں گے. اگر آوردن اکیلا ہے تو اس کا معنی لانا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے آئے تو پھر وہ لانا کی بجائے اس کا پھر باب یعنی محاوراتی ترجمہ کریں گے. جی آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے شنیدم کے ہم در آن روز، شنیدم کے ہم در آن روز ظفر یافتند، روز بر دشمن ظفر یافتند. میں نے سنا کہ اسی روز انہوں نے دشمن پہ فتح پا لی، دشمن پہ فتح حاصل کر لی. ظفر فتح، ظفر جو ہوتا ہے نا وہ کامیابی کو کہتے ہیں. ویسے فتح اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو یہ فتح یفتح، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، کھولے گا، تو فتح کھولنا. تو پرانے زمانے میں چونکہ جس شہر پہ قبضہ کیا جاتا تھا اس کے دروازے کھول دیے جاتے تھے. جب شہر کے محصورین، قلعہ کے محصورین اپنی ہار تسلیم کر لیتے، شکست مان لیتے، تو پھر وہ شہر کے دروازے کھول دیتے. تو یہاں سے اصل میں مفہوم پہلے کبھی تھا شہر کے دروازے کھولنا، شہر کھول دینا. تو یہی پھر کامیاب ہونے کے معنی میں، غلبہ حاصل کرنے کے معنی میں استعمال میں آ گیا. شروع میں نا وضاحتیں اس لیے ضروری تھی، زیادہ وضاحتوں کی ضرورت تھی تاکہ جن لفظوں نے بار بار آنا ہے ان کی اچھی خاصی وضاحت ہو جائے. اور میں نے شروع میں بتا بھی دیا تھا کہ شروع میں کچھ وضاحتیں زیادہ ہوں گی تو ان وضاحتوں پہ وقت صرف ہوگا، اس سے پریشان نہیں ہونا. آگے جہاں محسوس ہوگا کہ یہ لفظ پہلی بار آیا ہے وہاں اس کی پہلی وضاحتوں جیسی وضاحت کریں گے. تو ظفر ہے فتح، یافتن پانا، ظفر یافتن فتح یاب ہو گئے، دشمن پر فتح پا لی. پھر آگے کیا ہے؟ اچھا یہاں ہم دراں جو ہے نا یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے کہ در میں وہ روز، اس روز میں. ہم کبھی بھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ہی کے معنی میں. تو ہم در روز، اس روز بھی، لفظی ترجمہ یہ اس روز ہی، ٹھیک ہے، اس روز ہی میں، اس روز ہی میں یہ لفظی ترجمہ، اور اسی روز اس کا با محاورہ ترجمہ. آگے کیا؟ اس کے بعد ہے یہ تو نہیں محسوس ہو رہا جیسے مجھے سانس چڑھا ہوا ہے، ہو رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ پہلے نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے ہم دراں روز کی وضاحت ہو گئی. اس کے بعد ابھی پھر ہے ہم دراں روز شنیدم کے ہم دراں روز بر دشمن ظفر یافتند. پھر ملک سرو چشمش ملک سرو چشمش ببوسیدو در کنار گرفت. بادشاہ نے اس کا منہ ماتھا چوما اور اسے آغوش میں لے لیا. بادشاہ ملک سرو چشمش ببوسیدو درکنار گرفت. بادشاہ نے اسے سر آنکھوں سے چوما. اس کا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں
یعنی سر و چشم، سر اور آنکھ. چشم بول کر مراد آنکھیں لیں گے، دونوں آنکھیں. تو سر و چشمش، اس کی آنکھیں اور سر کو، سر پہ بوسہ دیا، اس کے آنکھوں، اس کی آنکھوں کو اور سر کو چوما. وہ در کنار گرفت، اور اسے آغوش میں لے لیا. یہ جو کنار ہے، کنار پہلو کے معنی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کنار ہونا. وہ ہم کنار ہو گئے، وہ بغلگیر ہو گئے، وہ ایک دوسرے سے مل گئے، ایک نے دوسرے کو آغوش میں لے لیا، جپھی ڈال لی. یہ پنجابی میں سیدھا ترجمہ جپھی ڈال دیا. تو درکنار گرفت، آغوش میں لے لیا، گرفت لے لیا. آگے اس کے بعد پھر ہے گرفت تو ہر روز، گرفت تو ہر روز نظر بیش کرد، اور ہر روز اس پہ توجہ زیادہ کر دی، اور ہر روز اس پر توجہ زیادہ کر دی، اتنی زیادہ ہر روز توجہ زیادہ کر دی، یہاں تک کہ اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا. ولی عہد نامزد کر دیا، اس کو ولی عہد قرار دے دیا. تو ولی عہد ہوتا ہے وہ آدمی جس کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ اس نے بادشاہ کے بعد بادشاہ بننا ہے. تو نظر کردن نگاہ کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے، توجہ کرنا کے مفہوم میں بھی. تو نظر کرد، نگاہ کی، توجہ کی. یہاں توجہ کی کے معنی میں بیش زیادہ، تا یہاں تک کہ ولی عہد خویش کرد، اسے اپنا ولی عہد بنا دیا، خویش اپنا. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے عہد خویش کرد برادران حسد بردند، برادران حسد بردند، بھائیوں نے حسد پال لیا، دل میں حسد پال لیا. یہ ہے اس کا میرے خیال میں صحیح مفہوم. حسد بردن صرف حسد کرنا نہیں، بلکہ حسد دل میں پال لینا. حسد کبھی کبھی تو ایک آدھ لمحے کا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی بات سن کے کچھ دیر کے لیے اس سے حسد پیدا ہو، پھر وہ حسد جاتا رہے، پھر کبھی آپ کی زندگی بھر اس کے بارے میں حسد آپ کے دل میں آئے ہی نہیں. یہاں حسد بردن ہے، یعنی مستقل حسد رکھ لینا دل میں. بردن ویسے لے جانا ہے، لیکن یہاں بردن اس سے لے جانا کے معنی میں نہیں، جہاں بردن تنہا ہوتا ہے اور لے جانا کے معنی میں. حسد بردن، حسد لے گئے، حسد بردند، وہ اپنے دل میں حسد لے گئے. چلو اگر اس طرح ترجمہ آپ کو یاد رہ جائے تو ظاہر ہے وہ اپنے دل میں مستقل طور پہ حسد لے گئے، اپنے اندر حسد لے گئے، اس کے بارے میں اپنے دل روح تک اندر حسد لے گئے. یعنی انہوں نے حسد پال لیا، بھائیوں نے حسد اپنے دلوں میں حسد پال لیا. تو اس کا دوسرا ترجمہ حسد کرنے لگے، یہ مفہوم ہے. حسد کرنے لگے، یہ ماضی استمراری میں چلا جاتا ہے. حسد کرنے لگے ماضی استمراری طرز کا بن جاتا ہے، لیکن یعنی فی الواقعہ ماضی استمراری نہیں ہے، ماضی استمراری طرز کا بن جاتا ہے. اس کی گنجائش یہاں بردن سے پیدا ہوئی. تو بھائیوں نے دل میں حسد پال لیا. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد ہے در تعمش کردند. اچھا، وہ در تعمش کردند، اور اس کے کھانے میں اور ایک دن اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. یہاں تعمش و زہر در تعمش کردند سے پہلے ایک روز کا مفہوم حذف شدہ ہے، ایک روز کا لفظ یا ایک روز کی تعبیر حذف شدہ ہے. عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ کسی دن، اور کسی دن یا ایک دن زہر در تعمش کردند، اس کے کھانے میں انہوں نے زہر کر دیا. یہ لفظی ترجمہ، زہر کر دیا، زہر کردند در تعمش، اس کے کھانے میں، یعنی اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. آگے کیا ہے؟ کردن سے کرد ہے، کرد سے کردند ہے. آگے خواہر، خواہر از غرفہ بدید، خواہر از غرفہ بدید، بہن نے، خواہر بہن کے معنی میں، خواہر از غرفہ بدیدو دریچے برہم صد، بہن نے بالا خانے سے دیکھ لیا اور
کھڑکی کا پٹ زور سے ایک دوسرے پٹ میں مارا، یعنی کھڑکی کا کواڑ زور سے مارا. تو یہ جو ہے نا زدن کا ترجمہ ہے مارنا، زد اس نے مارا، اور یہ بر